کرے گا، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان پہلے جمعے والے دن یہ بات کہہ چکے تھے کہ منگل تک کوشش ہوگی اس مقدمے کو کنکلوڈ کیا جائے۔ آج اعتراض ہو گیا بینچ کے اوپر، اس لیے اسی بینچ کے جو بقیہ 6 اراکین ہیں ان کے اوپر مشتمل یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کریں گے، جسٹس اعجاز الاحسن اس میں شامل ہیں، جسٹس منیب اختر اس کا حصہ ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ جسٹس عائشہ ملک بھی اس بینچ میں شامل ہوں گی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ تو وہی 6 ججز ہیں اور ان 6 رکنی بینچ کا اسی 6 رکنی بینچ کو کنٹینیو کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر کسی نئے جج کو اس میں شامل کیا جاتا 7ویں رکن کے طور پر، تو انہوں نے کیونکہ مقدمہ نہیں سنا ہوا تھا تو اثر نو تمام درخواست گزاران کے دلائل کا آغاز ہوتا، اس لیے عدالت نے یہ مناسب سمجھا کہ مقدمے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اور جلد از جلد نمٹانے کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہی ججز اس کیس کو سماعت کو آگے بڑھائیں تاکہ سماعت میں خلل نہ پیدا ہو سکے۔ اب یہ 6 رکنی بینچ وہیں سے سماعت کا آغاز کرے گا جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، اور سلطان اکرم راجہ جو ایک شہری کے والد کے درخواست گزار ہیں، وہ جو اس وقت آرمی کی حراست میں ہے، اس کی جانب سے اپنے جو دلائل ہیں اس کا آغاز کریں گے۔ جی اچھا، ذوالقرنین یہ بتائے گا کہ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس یہ بھی سامنے آئے تھے کہ ایک سیریز ہے، بار بار مقدمے کے اندر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اس پر کافی جو ہے تنقید کی گئی تھی چیف جسٹس کی جانب سے۔ اب دوبارہ اس طرح کا کوئی معاملہ آنے کا کوئی امکان نہ ہو، اس پر دیکھا جائے گا کہ آج کی سماعت میں کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلے اعتراض اٹھایا گیا تھا الیکشن والے بینچ کے اوپر، اس کے بعد پھر جو آڈیو لیکس والا بینچ تھا اس میں بھی شامل چیف جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر اعتراض کیا گیا تھا۔ اب پھر اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ ان کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے انہی بات کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی کہ ایک سیریز بینچز کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، ججز بینچ سے الگ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ جو لائک مائنڈڈ ججز ہیں خالی وہ کیسز کو سن رہے ہیں۔ تو یہ وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد پر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات کہی تھی، اور اب جیسے کہ پہلے بھی یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وفاقی حکومت نے تو اب جیسے جسٹس منصور علی شاہ پہ اعتراض کر دیا ہے، کبھی امکان ہے کہ وزارت داخلہ یا کسی اور فریق کی جانب سے اگر کوئی عرفان قادر یا فروغ رسیم سمیت کسی اور کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، وہ پیش ہوتے ہیں، تو وہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان یا اس مکمل بینچ کی تشکیل پر اعتراض کریں جسٹس قادر فائز کے نوٹ کی بنیاد کے اوپر۔ تو یہ اعتراضات کا سلسلہ ابھی شاید ختم نہ ہو، مزید آگے چل کے اس میں مزید اعتراضات آنے کا بھی امکان موجود ہے، کیونکہ حکومت کی شاید یہی تھا کہ اس مقدمے کو اس انداز میں چلنے نہیں دینا، جیسا کہ وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ بھی ایک بار یہ اس بات کا اشارہ دے چکے ہیں، عرفان قادری بھی اس بات کی نشاندہی مختلف اپنے ٹی وی انٹرویوز میں کر چکے ہیں کہ جو اصل فیصلہ وہی ہے، جو اعتراض وہی ہے جو جسٹس قادر فائز کر چکے ہیں کہ بینچ کی تشکیل ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، رولز کے خلاف ہے، اس لیے اس کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو کبھی امکان ہے کہ دوبارہ سے بینچ کے اوپر اعتراض کسی نہ کسی فریق کی جانب سے بھی اٹھایا جائے گا۔ جی اچھا، ذوالقرنین یہ بھی بتا دیجیے گا کہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل سے متعلق یہ کیس ہے، اب تک کی جو کیس کے اندر جو کارروائی ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیجیے گا، اور آج کی جو سماعت ہے، آج کا دن کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، آج تو معاملہ کنکلوژن کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ تمام جو درخواست گزاران ہیں وہ اپنے اپنے دلائل دے چکے ہیں۔ نئی 2 درخواستیں آج مقرر کی گئی تھی، جس میں ایک کے وکیل سلمان اکرم راجہ ہیں، ایک زمان خان وردگ ہیں جنہوں نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے خلاف بھی درخواست دائر کی تھی۔ یہ بیسیکلی وکیل ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے اور غالباً انصاف لائر فورم سے ان کا تعلق ہے، تو ان کی جانب سے بھی آج مختصر دلائل دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان جو وفاق کے وکیل ہیں ان کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا جائے گا۔ آج کسی وقت یا کل کسی وقت جو حکومتی وکلاء ہیں ان کے دلائل مکمل ہونے پر نہ صرف فیصلہ محفوظ ہونے کا امکان ہے، بلکہ جو شارٹ آرڈر کی اناؤنسمنٹ کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کارروائی مکمل ہو جاتی ہے تو بینچ کے اوپر مزید اعتراض نہیں آتے اس صورت۔ ٹھیک ہے، ذوالقرنین اقبال آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ فوجی عدالتوں ٹرائل سے متعلق یہ کیس ہے جس کی آج سماعت ہوئی، اور 7 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، اور حکومت کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ 7 رکنی اس پینل کا حصہ تھے، ان کے قریبی عزیز مقدمے میں درخواست گزار ہیں، انہیں بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا اور یہ 7 رکنی بینچ ٹوٹ گیا تھا، اور اب سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بار پھر 6 رکنی بینچ کی تشکیل
तश्कील की गई है और कुछ ही देर के बाद ये तवक्को की जा रही है कि इस मुकदमे को वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। दोबारा से इस मुकदमे की समाअत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन ट्रायल से मुतालिक ये केस है जिसकी समाअत अब से कुछ ही देर के बाद दोबारा शुरू हो सकती है। 6 रुकनी बेंच जो कि अब इस मुकदमे की समाअत करेगा और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ये केस जो है ये अब कंक्लूजन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जुल्करनैन, आज की कार्रवाई के हवाले से एक दफ़ा फिर हमारे नाजरीन के लिए अपडेट कर दीजिएगा कि आज क्या कार्रवाई होने जा रही है, कौन कौन आज अपने दलाइल का आगाज़ करेगा और जो दरख्वास्त गुजार हैं वो अपने तमाम तर जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर चुके हैं इस केस में। एतजाज़ हसन के वकील लतीफ़ खोसा ने अपने दलाइल पहले ही मुकम्मल कर लिए थे। उसके बाद जो दूसरी समाअत हुई थी उसमें जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। इसके साथ ही साथ जो कराची की सिविल सोसाइटी की जानिब से फैसल सदीकी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। मुख्तसर दलाइल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने दिए थे। जो डाटा अदालत ने मांगा था वो उन्होंने फराहम किया था, जिसके बाद समाअत को आज तक के लिए मुलतवी किया गया था। आज फिर बेंच टूट गया और अब नए सिरे से जो बेंच तश्कील दिया जाएगा उसमें 2 दरख्वास्त गुजारान सिर्फ रह गए हैं, जिनमें एक सलमान अकरम राजा हैं जिनके वकील और दूसरे जो हैं ज़मान खान विरदक हैं। ये दोनों अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। जैसे पहली सलमान अकरम राजा भी बता चुके हैं कि अपने दलाइल को मुख्तसर रखेंगे और ज़मान खान विरदक भी या तो अपने दलाइल मुख्तसर नौयत के देंगे या वो ऐन मुमकिन है कि किसी सीनियर वकील जैसे लतीफ़ खोसा हैं या ख्वाजा अहमद हुसैन हैं उनके दलाइल को अपना लें, जिसके बाद फिर जो हुकूमती वकला हैं वो अपना दिफा पेश करेंगे इस मुकदमे में। उसके बाद ये कार्रवाई किसी भी साइड पे कंक्लूजन की तरफ जा सकती है। तो ये आज की बेसिकली कार्रवाई है जो आज होना थी, जिसकी आगाज़ में ही पहले बेंच टूट गया और अब नए सिरे से बेंच तश्कील दिया गया है जो चंद ही लम्हों के बाद दोबारा से समाअत का आगाज़ करेगा। ठीक है जुल्करनैन इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।